ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بڑی اچھی. سبحان اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم. حضرات گرامی، مجھے اس بات کا خیال ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے یہ پروگرام ہمیشہ بعد اس لیے رکھا تھا تاکہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں وہ سب آقائے نعمت حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں لفظوں کا خراج پیش کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم نسبت سے ہمیشہ وابستہ رکھے جو اللہ کے فضل سے ہم کو میسر آئی ہے. حضرات گرامی، غالباً پہلی بار زیارت ہم نے 1958 میں کی تھی. میں 9 کا بچہ تھا اور ایک مدرسہ ہے انوار العلوم ہمارے گاؤں کے قریب، وہاں سرکار مفتی اعظم تشریف لانے والے تھے. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہیں، کس عظمت کے مالک ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہے. اسٹیج پر جلوگر تھے. میں نے 2 شخصیتوں کو دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے دونوں قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. شاعر مشرق اقبال ثانی علامہ شفیق جون پوری ایک قدم تھامے ہوئے ہیں اور ایک عظیم عالم دین علامہ خلیل احمد صاحب کچوشی دوسرا قدم تھامے ہوئے ہیں. خیال آیا کہ یہ دونوں شخصیتیں اپنے علم و فضل کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. جب انہوں نے قدم تھام رکھے ہیں تو یہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی. اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن کہ حضور مفتی اعظم کا چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. حضرات گرامی، دوسرا واقعہ پیش آئے. بزرگوں کے بارگاہ میں بیٹھنے کا مزاج ہمیشہ رہا، مؤدب رہنے کا بھی. جلسے کے بعد سرکار تشریف فرما تھے، پان تناول فرماتے تھے اور پان کے ٹکڑے وہ تناول فرمانے کے بعد رکھ دیا کرتے تھے. میں نے کھا لیا. کھا لینے کے بعد مجھ کو بخار آ گیا، لیکن اس کی لذت اور برکتیں آج تک محسوس کر رہا ہوں. شاید میری یہ عقیدت تھی اور اللہ کا فضل و کرم تھا. ایک طویل زمانہ سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں گزارنے کا موقع مجھے ملا. حضرت مفتی ناگپور رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم جدیہ کا جلسہ کرتے تھے وہ ہر سال، اور بامبے سے لے کے کلکتے تک جتنے بھی شہر ہوتے تھے ان شہروں میں سرکار مفتی اعظم کا دورہ ہوتا تھا. اور مجھے خطیب کی حیثیت سے مدعو کرتے تھے اور میں خادم کی حیثیت حضرت کے ساتھ رہا کرتا تھا. یہ ایک احسان عظیم تھا مفتی ناگپور کا میری زندگی پر کہ سرکار مفتی اعظم کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملا. دیکھتے تو سبھی ہیں، محسوس کم لوگ کرتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. انتہائی حسین و جمیل تھے وہ، لیکن یہ کم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جس طرح سے کسی آئینے میں چراغ جل رہا ہو فانوس میں، تو یہ نورانیت ان کے چہرے سے نمایاں ہوتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ان کا چہرہ فانوس ہو اور اندر کوئی روشن چراغ روشن ہو. سبحان اللہ.
بھرپور دیکھ لینا خاصا مشکل کام تھا. نگاہیں جھکی ہوتی تھی، کبھی کبھی نگاہیں اٹھ جاتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے. میں کچھ واقعات ان کے فضائل اور مراتب اور ان کے منصب اور ان کے علم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا واقعی موقع نہیں ہے یہ، اور علامہ کے لہجے میں اگر گفتگو کروں تو یا تو میں سمجھوں گا یہ سمجھیں گے، بقیہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے جو میرے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد گزشتہ صدی میں اور اس صدی کے آغاز میں ان سے بڑا صاحب کرامات کوئی نہیں گزرا ہے. شاید ہی کوئی بندہ مومن ہو جس نے ان کی کوئی نہ کوئی کرامت نہ دیکھی ہو. کرامتیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت ان کی استقامت فی الدین تھی. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بلند ہوتی ہے. ایسے حالات میں محلہ سوداگران جس کے آس پاس ہندوؤں کی آبادی تھی، کہا تھا لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد کہ اب محلہ چھوڑ دیجئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں اعلیٰ حضرت جلوہ فرمائے، میں ان کے آستانے کو چھوڑ کے کہیں اور کیسے جا سکتا ہوں. اتنے عظیم تھے وہ کہ انہوں نے اپنی 92 سالہ زندگی میں جتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں ان کا احاطہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن پوری دنیا نے جس طرح انہیں دیکھا ہے، کروڑوں انسانوں نے، ان سب کے مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے کروڑوں انسانوں سے ملنا پڑے گا. آج بر صغیر کی سنیت انڈو پاک کی ان کی مرہون منت ہے. آپ اندازہ فرمائیں، ابھی مولانا بتا رہے تھے منور عتیق صاحب کہ علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے. کبھی جب مجھے لوگ خلیفہ سمجھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں، میں کہاں اور خلافت کا منصب کہاں. یہ تو ان کا کرم تھا کہ انہوں نے نواز دیا، ورنہ کم و بیش آدھی صدی سے زیادہ کا فاصلہ ہے. مولانا سرد احمد کے ارسال کے بعد مفتی اعظم نے فرمایا تھا آخر الخلفاء تھا پاکستان میں جانشین مصطفیٰ جاتا رہا. اپنا جانشین کہا ہے انہوں نے. محدث اعظم پاکستان کا عالم کیا تھا؟ جب انتقال ہوا ہے اور جنازہ اٹھا ہے تو سیکولر اخبارات نے لکھا تھا کہ ان کے سینے سے اور آسمان تک نور کی بارش ہو رہی تھی. جب خلیفہ کا یہ عالم تھا تو شہر کا عالم کیا رہا ہوگا؟ اس زمانے کے اخبارات دیکھیے، آج بھی وہ ریکارڈ موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس قدر جری تھے مولانا سرد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ جو مسجد ہے اس مسجد کی زمین کے حاصل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی. اس زمانے میں جو کمشنر تھا وہ رافضی تھا. زمین کے بارے میں آپ سے ملنے کے لیے آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے. محدث اعظم پاک کا حدیث پاک پڑھانے کا مزاج یہ تھا کہ وہ پہلے غسل فرماتے اور اس کے بعد نفل ادا کرتے اور پھر حدیث پاک پڑھاتے. امام بخاری نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے ہی عمل کیا تھا اور وہ ہر حدیث کے پڑھانے سے پہلے ہی عمل کرتے تھے، اور حدیث پڑھاتے وقت کوئی بڑا سے بڑا آ جائے توجہ نہیں فرماتے تھے. وہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کمشنر آپ 1 گھنٹے تک حدیث پڑھاتے رہے. جب حدیث پاک ختم ہوئی طلباء چلے گئے تو اس نے مصافی کے لیے ہاتھ بڑھائے اور آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا جناب میں زمین کے سلسلے میں آیا ہوں، ایک تو مجھے آپ نے 1 گھنٹہ کھڑا رکھا اور پھر مصافحہ بھی نہیں کر رہے. کہا تم صحابہ کے گستاخ ہو، تم سے مصافحہ نہیں کیا جا سکتا. زمین اللہ کی ہے، وہ چاہے گا تو مل جائے گی، اور نہیں تو تم سے یہ توقع نہیں ہے. اور اس سلسلے میں
اپنے اصولوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، سبحان اللہ، اور پھر اس نے زمین لکھ دی کہ اس قدر عظیم کیریکٹر کے آدمی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تھا حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ کا عالم۔ تو پھر سرکار مفتی اعظم کا عالم کیا رہا ہوگا، تو مثال بیان کی ہے۔ ان کے ساتھ اسفار میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ عام طور پہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں کار نہیں جا سکتی، صرف جیپ جا سکتی ہے، مثلاً کیشکار ہے، صحابہ ہے، کھمتری ہے، یہ علاقے ہیں، تو ڈرائیور کے بغل میں حضرت بیٹھتے تھے اور میں دروازے کے سامنے بیٹھتا تھا تاکہ حضرت ٹیک لگا سکیں۔ اس طرح سے بہت سے سفر ہم نے کیے، اور درمیانے سفر میں بہت سے مسائل پہ گفتگو۔ وہ بڑی مشہور نعت جو آپ لوگوں نے اکثر پڑھی سنی ہوگی اور سماعت فرمائی ہوگی، اے جلوے جانانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، یہ انہوں نے سنایا تھا ہم لوگوں کو باضابطہ اس سفر میں جب آپ جگدل پور وغیرہ جا رہے تھے۔ خود سرکار مفتی اعظم نے سنایا تھا۔ میں تھا، علامہ فصیح صاحب تھے، مفتی غلام محمد صاحب تھے کار میں، اور سرکار مفتی اعظم تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا عالم یہ ہے کہ رائے پور کے جلسے میں، چونکہ مجھے 30-40 جلسوں میں ساتھ رہنا ہوتا تھا، یہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ میں لکھنوی ہوں، ہزاروں لکھنوی ہوتے ہیں، یہ سرکار مفتی اعظم کی عطا ہے، جو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نظر کرم ہے، یہ ان کی بخشش ہے، جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں ان کی عطا سے ہوں، ان کی بخشش سے، ان کی نوازشات سے ہوں۔ رائے پور میں میرے گاؤں سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کے والد کو کینسر ہو گیا ہے، یہاں ایک زخم ہو گیا تھا۔ میں روتا ہوا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں آئندہ جلسے نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا والد صاحب کے بارے میں اطلاع ملی، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا آپ جلسے آرام سے کیجیے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ 2 ہفتے کے بعد جب میں واپس گیا تو زخم سوکھ چکا تھا، جبکہ ایک انتہائی حاذق ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ کینسر ہے۔ مفتی غلام محمد صاحب اللہ، میں اور مولانا مجیب اشرف صاحب اسی سفر میں سفر کر رہے تھے۔ مولانا مجیب اشرف صاحب کار سے اترے اور کار پہ ہاتھ تھا، دروازہ بند کیا گیا تو ان کی انگلی شدید زخمی ہوئی، گر گیا، اور میں نے انہیں اٹھایا اور لے کے مفتی اعظم بارگاہ پہنچا تو انہوں نے پھونک دیا اور صبح کو زخم سوکھ گیا تھا۔ الہ آباد سے لال گوپال گنج مولانا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہوں گے الہ آباد کے ہیں۔ ہم سفر کر رہے تھے، کئی واقعات اس سفر میں پیش آئے۔ لال گوپال گنج کے لیے دریا ہے، بس میں بیٹھے، حضور مفتی اعظم ہند کبھی بھی فرسٹ کلاس کا سفر نہیں کرتے تھے، کہتے فضول خرچی کی ہے، تکلیف ہوتی تھی مگر تھرڈ کلاس میں سفر کرتی ہے، بس میں کرتے تھے۔ کسی مرید نے کار پیش کی، کہا مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے، کہا میں ڈرائیور دوں گا، کہا نہیں، مجھے عوام کے ساتھ رہنا ہے، عوام ہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں تمہاری کار قبول نہیں کرتا۔ شکریہ کے ساتھ آپ نے واپس فرما دیا۔ تو بس میں جا رہے تھے، میں تھا، مفتی غلام محمد صاحب قبلہ تھے، علامہ رجوی صاحب، مفتی رجوی صاحب تھے، راز الہ آبادی تھے، سرکار مفتی اعظم تھے۔ سورج زرد ہونے لگا، عصر کا وقت تھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ارے میری نماز، ڈرائیور سے کہو کہ بس روک دے۔ میں گیا، میں نے کہا کہ بس روک دے، تو وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ سر ایسا ہے کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں، میری نوکری چلی جائے گی۔ بس پل پہ اوپر چڑھ رہی تھی کہ ٹائر بسٹ ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند اترے اور لوٹا لے کے نشیب میں دریا کے قریب پہنچے، اور ہم لوگ دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے۔ انہوں نے پانی نکالا، اپنے ہاتھ سے وضو فرمایا
اور پھر نماز ادا فرمائی بڑے آرام سے. کچھ لوگ ساتھ رہتے تھے, مرید ہونے کے لیے موقع نہیں ملتا, مرید ہوئے. اس کے بعد بس ٹھیک ہوئی تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے. ایک ہندو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ میاں جی نے کہا تھا بس روک دو, اس نے نہیں روکا, پھر بس بشت ہو گئی اور پھر یہ نیچے اترے, وضو کیا, کچھ لوگوں نے دعائیں لی, تو بجائے اپنے گھر جانے کے جلسہ گاہ میں چلا گیا. 2 روز تک جلسہ گاہ میں رہا. آخری دن جب وہ جلسہ ختم ہوا تو وہ آیا اور رونے لگا. ہم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سب لوگ تعویذات لے رہے تھے, تو میں نے سب کہا کہ میرا بیٹا آوارہ ہے, بہت سی برائیاں اس کے اندر, میں بھی تعویذ مانگ لوں, مگر میں ہندو تھا, ہمت نہیں ہوئی. آج میں آخری بار دیکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا یہ تعویذ اپنے بیٹے کو پہنا دینا. اب مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. کیشکال اور صحابہ اور دھمتری اور جلسوں میں جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا. ہر مشکل سے مشکل مقام پر وہ دین کے لیے عمر کے آخری حصے سفر کرتے رہے. جب تک وہ سفر کرتے تھے تعویذات وہ دیتے تھے. لاکھوں افراد کی اصلاح انہوں نے کی تھی. نماز پڑھو تو فائدہ پہنچے گا, داڑھی رکھو تو فائدہ پہنچے گا, کبائر سے بچو تو فائدہ پہنچے گا, اور لوگ اس پر مکمل عمل کرتے تھے. مسلک بھی محفوظ فرما دیتے تھے اور عمل کی بھی اصلاح مکمل طور پہ کرتے تھے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ شہروں میں جب جلسے ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے, لیکن جنگلوں میں کون خبر کرتا ہے لوگوں کو؟ اس علاقے کے جنگلوں میں جنگلی افراد جن کے جسم میں پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا, جب گزرتے تو دونوں طرف سے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے تھے. یہ وہ مقبولیت تھی جو پروردگار عالم نے دلوں کے اندر ڈال دی تھی. ان میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اپنے کسی مرید سے کہتے لے جاؤ اسے لباس پہناؤ, اس کے کھانے پینے کا احترام کرو, اس سے رابطہ رکھو تاکہ یہ مسلمان باقی رہ سکے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح کے کتنی ہی واقعات ہیں جو خود ہمارے سامنے پیش آئے. ہمارے گاؤں میں پہلی مرتبہ بھائی 1958 میں تشریف لائے تھے. ایک 2 منزلہ مکان تھا جہاں ان کا قیام ہونا تھا. آپ نے مکان کے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا ماشاءاللہ السلام علیکم, یہاں تو 2 پہلے ہی سے مہمان موجود ہیں. مالک مکان نے کہا کہ سعید خان نام تھا ان کا, حضرت یہاں کوئی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, آپ کی اوپری منزل پہ 2 جن رہتے ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, انہیں تکلیف مت دیجیے گا اور اوپر کے حصے کو ہمیشہ صاف رکھیے گا. کہا حضور یہ بالکل صحیح ہے, اس لیے کبھی کبھی ہم کسی کے چلنے کی آواز سنتے تھے اور دروازے خود بخود کھل جایا کرتے تھے. حضرات گرامی, یہ وہ ذات گرامی تھی کہ جس کے فیوض و برکات سے پورا ہندوستان فیضیاب ہوتا رہا, سیراب ہوتا رہا, اور آج ہندوستان کی سنیت مسلک حق خواہ ان کے مقدس نسبتوں کی بنیاد پہ زندہ ہے اور باقی اور قیامت پہ باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. سرکار مفتی اعظم ہند اس اعتبار سے بہت ممتاز اور عظیم تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ عشق رسول اور علم دین اور تقوی اگر مجسم ہو جائے تو مفتی اعظم ہند کی شکل کا ہوگا. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی احترام کی نگاہ سے ان کی بارگاہ میں حاضری دے لی, وہ صاحب تقوی بن گیا. مولانا فرما رہے تھے کہ علماء کرام جب کسی مسئلے میں جواز یا عدم جواز کے بارے میں کبھی شبہے کا شکار ہوتے تو اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ ہم سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیں, اور جو عمل کرتے تھے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا تھا. آج بہت سے لوگ توحید کے قائل ہیں, لیکن خدائے واحد القدوس کی بارگاہ میں حاضری کا جو احساس مفتی اعظم ہند کی زندگی میں تھا وہ شاید کہیں اور نہ ہو. نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی روناہی میں, بارہا اس خاکسار کی دعوت پر آقا نعمت تشریف لائے ہیں. روناہی کے جلسے میں
آج وہ ادارہ اگر ہندوستان کا ایک بڑا ادارہ ہے تو ان کے قدموں کی برکت ہے. گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور پسینہ ان کے اچکن سے باہر تک آ گئے. میں نے پنکھا چلنا شروع کیا، وہ نماز میں تھے. نماز کے بعد فارغ ہوئے تو کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضور پسینہ ہو رہا ہے، بڑی گرمی ہے، نہ بجلی تھی اس دور میں نہ پنکھا تھا. کہا کہ ایسا نہ کیا کیجیے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا. کیا آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں جب جائیں تو کوئی نوکر لے کے اپنے ساتھ جائیں گے؟ میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا تھا. اس وقت آپ کو پنکھا نہیں چلنا چاہیے تھا. یعنی خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں حاضری کا یہ محسوس رول، یہ محسوس کردار ان کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا. میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور زمین پہ بیٹھ کر کے، اکڑو بیٹھ کر کے، ایک ہاتھ سے روٹی لے کے دوسرے ہاتھ سے توڑ کے کھانا بعض جگہوں میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، جہاں لوگ الٹرا ماڈرن ہوتے ہیں، بہت ایڈوانس لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جی ہاں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ بندے ہیں اللہ کے؟ کیا غلام اپنے آقا کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اکڑ کے کھائے گا یا غلامانہ طور پہ کھائے گا؟ اگر یہ احساس ہو کہ آپ اپنے رب کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کا رزق کھا رہے ہیں، تو انداز تو غلامانہ ہی ہونا چاہیے نا. دنیا کا احساس مت کیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا احساس آپ کے سامنے ہونا چاہیے. حضرات گرامی، پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یہ واقعہ، اور آپ نے مصلی بچھا دیا ہے. کسی نے کہا مولانا ٹرین چھوٹ رہی ہے. کہا چھوٹ جائے، نماز نہیں چھوٹی جائے. ٹرین گئی، ابھی اپنے حدود سے باہر نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی اور رک گئی، بلکہ بعض روایت واپس آئی. آپ اس میں بیٹھے اور اس کو دیکھ کر کے بہت سے غیر مسلم ان کے قدموں میں جھک گئے، اس لیے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ٹرین کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ٹرین آگے رک گئی ہے اور آپ نے قیام فرمایا. کلمہ حق کہنے کے بارے میں اس قدر عظیم تھے کہ ایک اسٹیشن پر، آپ جانتے ہیں پرانے اسٹیشنوں پر کرسیاں ہوتی تھیں، عام چیئر، اس پر آپ بیٹھے اور پھر خیال نہیں، یہ بڑی متکبرانہ ٹائپ کی چیز ہے، آپ اتر گئے اور پھر زمین پہ فرش کی طرح سے بیٹھے، فرش پہ چادر بچھائی گئی اور وہاں بیٹھے. آپ نے دیکھا ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ گئے اور کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں. کہا ہندو ہو مگر انسان تو ہو، نجاست کس ہاتھ سے صاف کرتے ہو، آبدس کس ہاتھ سے لیتے ہو. اور پھر اس نے فوراً ہی دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شریعت ہو تو آپ فوراً ہی اسے منع فرمایا کرتے. حضرت بحر العلوم مفتی المنان صاحب قبلہ تقریر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا حافظہ غضب کا تھا. تو فرماتے ہیں مولانا یہ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں آپ. یہ غضب کا تھا، حالانکہ یہ محاورہ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن لفظ غضب کا استعمال مناسب نہیں تھا، آپ نے فرمایا. حضرات گرامی، ان کی مقدس زندگی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو سرکار مفتی عالمین کے ہاتھوں پہ مرید ہوئے ہیں، انہیں اپنی اس بیعت کی آبرو کا خیال رکھنا ہوگا. نماز کی پابندی اور وظائف کی پابندی بہت ضروری ہے اگر کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ان کا فیض جاری ہے. میں ندوہ میں جب داخل ہوا، ابھی مرید تو نہیں ہوا تھا، لیکن سرکار مفتی عالمین کا چہرہ سامنے تھا، ان کی صورت عقیدت تھی. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اچانک صورت سامنے آتی تھی، اگر میرے مفتی اعظم اس پر ہیں تو یہ مسئلہ حق ہے.
اور دلائل بھی صاف آ جاتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ مشکل سے مشکل مقام پر اگر کوئی سوال پیش ہوتا ہے تو ان کی صورت آج بھی رہنمائی کرتی ہے. اور آپ نے ان کے شرح میں یہ پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تصور شیخ کے حوالے سے کہ تم ایک خالی مکان میں روح و قبلہ ہو کر کے اس طرح بیٹھو کہ یہ محسوس کرو کہ شیخ کے قلب سے فیوز و برکات تمہارے دل میں اتر رہے ہیں اور تمہارا دل حالت دریوزہ گری میں شیخ کے دل کے نیچے ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو شیخ کی صورت متمثل ہو کر کے ہر موقع پہ سہارا دیتی ہوئی نظر آتی ہے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار مفتی اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، ایک بڑا مشہور واقعہ آپ سماعت فرما لیں. مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے والد دیوبندی مسلک کے تھے اور صرف مسلک کے نہیں تھے، بہت مدرسوں میں انہوں نے پڑھایا تھا. اکثر ان کی بحث مولانا جبار صاحب سے ہوتی تھی اور اکثر یہ بحث طویل جھگڑے پہ ختم ہوتی تھی. دونوں رشتہ دار بھی تھے. میں جب ندوے سے آتا تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے مدرسے میں گیا ہے شاید یہ ہمارا ہو جائے گا، تو مجھ سے محبت کرتے تھے. میں بیٹھتا بھی تھا اور بدعقیدہ افراد کی کتابوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا. وہ یہ کہتے کہ حکیم الامت نے یہ کیسے کہا، یہ یقین نہیں آتا. میں کہا آپ دیوبند سے کتابیں منگوا لیجیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے، آپ کتابیں لکھ دیتا ہوں میں. منگانے کے بعد بھی وہ پریشان رہے، پھر بیمار ہوئے. اصلاح کے نقطہ نظر سے میں نے جانا نہیں چھوڑا. میں بومبے جلسے میں گیا ہوا تھا محرم الحرام کے. واپس آئے قصبے کی مسجد میں تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اس خیال سے کہ وہ تو ہمارے عقیدے کے نہیں تھے، اگر گاؤں میں جاتا ہوں تو نماز کا مسئلہ پیش آئے گا، تو مسجد میں ٹھہر گیا. میں شمس الدین صاحب جو میرے کلاس فیلت ہوا ہے اور کہا کہ آپ خالص کو نہیں جا رہے. میں نے کہا بھئی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے. انتقال سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے سرکار مفتی اعظم کو خواب میں دیکھا اور صبح اٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پیر عبید کی والدہ سے کیسے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ شکل کا وہ خواب میں آئے تھے، مجھے بریلی سے مرید ہونا چاہتا ہوں. اسی زمانے میں سرکار مفتی اعظم گاؤں کے قریب آئے تھے، وہاں وہ گئے، توبہ کی، مرید ہوئے اور اس کے بعد انتقال ہوا اور میں نے جنازہ پڑھایا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مرید، اپنے چاہنے والوں کو نوازتے بھی تھے اور شکوک اور شبہات کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو یقین کی دولت بھی عطا فرماتے تھے. یہ دولت آج بھی بٹ رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے. جو لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ وظائف پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، برائیوں سے بچیں اور ان سے محبت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیوز و برکات میسر آئیں گے. اللہ اپنی بے شمار نعمتوں سے انہیں نوازے گا. وہ اللہ کے ولی تھے، اپنے دور کے قطب تھے اور اس صدی کے مجدد ہیں. یہ تمام خصوصیات ان کی تھیں. ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ان کے خانے نعمت کے رضا خار ہیں، ٹکڑا چننے والے ان کے دسترخوان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی بارگاہ سے محبت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، ان کے مسلک پہ زندہ رکھے اور ان کے مسلک پر ہمیں موت عطا فرمائے. حضرات گرامی، عہد شباب میں نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا. اب پورے اشعار تو یاد نہیں ہیں. مولانا قاری اسماعیل صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے اشرفیہ میں پڑھا تھا اس کو. اس کے دو شعر سماعت فرما لیجیے. ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ. ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ. ان کے رخ پرنور کا جلوہ زیب نگاہ اہل نظارہ. یعنی سلوک و شر کا سنگم مفتی اعظم زندہ باد. من کے قمر رضوی نامم، من کے قمر رضوی نامم، یعنی سگے دربار رضام. حق دارم چندہ کے نازم مفتی اعظم زندہ باد.